ہمارے نبی جب رجب کا چاند دیکھتے تھے نا، رجب کا، ابھی رمضان 2 مہینے دور ہے، 2 مہینے دور ہے، آپ رجب کا چاند دیکھ کے فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ تو نے رجب بھی دکھا دیا ہے، شعبان بھی آ جائے گا، اللہ اگر زندگی ختم ہونے والی ہے اتنی مہلت ضرور دے کہ اس دفعہ کے رمضان کی نیکیاں بھی کم ہوں، اتنی مہلت ضرور دینا کہ اس دفعہ کے رمضان کی کمائی کروں، اگر بلانا ہی ہے تو رمضان تک مؤخر کر دے، رمضان کی کمائی کرنے دے، رمضان کی کمائی کرنے دے، رمضان کے روزے رکھنے دے، رمضان کی تراویح پڑھنے دے، رمضان کی افطاری کی دعائیں کرنے دے، رمضان کی سحری کی دعائیں کرنے دے۔ آ رہا ہے اس لیے میں اور آپ اس کی نیت کریں کہ اللہ پاک کو راضی کرنا ہے اور آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ تیار ہیں؟ ہاں، اس دفعہ رمضان ایسے گزاریں کہ بس اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے، عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ عیدگاہ میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ قسمیں کھا کھا کے فرماتے ہیں میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، میرے بندو تم نے دن کو بھوکا رہ کر رات کو تراویح پڑھ کر مجھے خوش کر دیا، میں تم سے خوش ہو گیا، جو تم مانگ رہے ہو نا وہ سب میں نے تمہیں دے دیا، جاؤ تم بخشے بخشائے اب اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ یہ عید الفطر میں ہوتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا، اس کو ضائع نہ کرنا۔ کس نے اگلا رمضان دیکھا ہے؟ ہمارے بابا پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، ہم نے تراویحاں ساتھ پڑھیں، روزانہ 3 پارے ہم کٹھے پڑھتے تھے، اور اس دفعہ وہ نہیں ہے۔ ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ میری تراویح آخری ہے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ میرے روزے آخری ہیں۔ انہوں نے رمضان کے سارے روزے رکھے، باوجود بیماریوں کے، پیرانہ سالی کے سارے روزے رکھے۔ پھر ان کی عادت یہ تھی کہ ہمیشہ وہ عید کے فوراً بعد اس میں تاخیر نہیں کرتے تھے کہ ایک ترتیب رمضان کی چل پڑی ہے، طبیعت روزوں پہ آمادہ ہے، لہٰذا شوال کے 6 روزے بھی ہو جائیں، تو انہوں نے وہ بھی رکھے۔ ان کو معلوم نہیں تھا کہ اگلے شوال کے روزے میں نہیں رکھ سکوں گا۔ تو بہت سارے میری آواز کو سننے والے ایسے بھی ہوں گے جو رمضان میں ہوں گے اگلے رمضان میں نہیں ہوں گے، اور ایسے بھی ہوں گے کہ جو ابھی ہیں لیکن رمضان میں نہیں ہوں گے۔ لہذا رمضان کا سیزن کمانے کی نیت کر لیں۔ اگر رمضان نصیب نہ بھی ہوا، اس سے پہلے بلاوا آ گیا تو رمضان کی ساری نیکیاں تو اللہ ویسے ہی دے دے گا مفت میں۔ 2 باتیں جو آج اہم، یہ ساری تمہید تھی، یہ سارا عنوان نہیں ہے، یہ ساری تمہید تھی۔ میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی اور حدیث پڑھی وہ اصل عنوان ہے۔ عنوان کیا ہے؟ ایک بات کہ ہم نے رمضان کو قیمتی بنانا ہے، اس رمضان میں اللہ پاک کو راضی کر کے چھوڑنا ہے۔ لیکن 2 باتیں ذہن میں رکھنے کی ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جس کا رمضان اچھا گزرے اس کا سارا سال اچھا گزرتا ہے۔ جس کا رمضان اچھا گزرے گا اس کا سارا سال اچھا گزرے گا۔ جس کی نہ رمضان میں نگاہیں جھکی رہیں گی سارا سال جھکی رہیں گی، جس کی رمضان میں زبان بند رہے گی سارا سال بند رہے گی، جس نے رمضان میں اپنے کانوں کو میوزک سے بچایا وہ سارا سال بچا پائے گا، جس نے رمضان میں حرام کھانے سے اپنے آپ کو بچایا، حرام پینے سے اپنے آپ کو بچایا، حرام بولنے سے اپنے آپ کو بچایا، حرام دیکھنے سے اور سننے سے اور سوچنے سے اور حرام بولنے سے اور حرام تعلقات سے اپنے آپ کو بچایا، اللہ پاک رمضان کی برکت سے سارا سال اس کو بچائے گا۔
اور جو رمضان میں کسی گناہ میں مبتلا ہوا سارا سال ایڑی چوٹی کا زور لگائے گا نہیں بچ سکے گا، چونکہ ہمارے نبی کا ارشاد بالکل پکا سچا ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کا رمضان انتشار میں گزرے گا، انتشار، طبیعت میں انتشار، وسوسے آ رہے ہیں، یہ کروں ٹینشن، یہ کام کروں وہ کام کروں، یہ رہ گیا وہ رہ گیا، جس کا رمضان ٹینشن میں گزرے گا اس کا سارا سال ٹینشن میں گزرے گا۔ جس کا رمضان یکسوئی کے ساتھ مزے سے نماز پڑھ رہا ہے، مزے سے روزے رکھ رہا ہے، مزے سے قرآن پڑھ رہا ہے، پرواہ ہی نہیں کوئی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، جس کا رمضان یکسوئی سے گزرے گا اس کا سارا سال یکسوئی سے گزرے گا۔ ایک تو یہ نقطہ سمجھنے کا ہے کہ ہمیں رمضان کو بہت زیادہ یکسوئی کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ، اعمال کی پابندی کے ساتھ گزارنا ہے۔ آپ رمضان میں تلاوت پابندی سے کریں، آپ تجربہ کر کے دیکھیں سارا سال آپ تلاوت کریں گے۔ رمضان میں ذکر مراقبے کی پابندی کریں، سارا سال کریں گے۔ رمضان میں گشت پابندی سے کریں، سارا سال کریں گے۔ رمضان میں سروزہ ضرور لگائیں، سارا سال آپ کا سروزہ لگے گا۔ رمضان میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں، سارا سال پڑھیں گے۔ رمضان میں تہجد کی پابندی کریں، سارا سال پڑھیں گے۔ رمضان میں اشراق پڑھیں، سارا سال اشراق پڑھیں گے۔ پکے رمضان میں اشراق نہیں پڑھتے، اس لیے کہ فجر کی نماز جلدی ہوتی ہے، اب کون بیٹھے پون گھنٹہ، ویسے تو 15-20 منٹ بیٹھنا پڑتا ہے، اب کون بیٹھے پون گھنٹہ حج اور عمرے کا ثواب پانے کے لیے، لہذا سحری کی اور سوتے فجر کی نماز پڑھی اور بھاگ کے گئے اور گھس گئے بستر میں، لہذا سارا سال اشراق پڑھنے میں پریشانیاں پیش آتی ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں۔ تو ایک بات تو یہ کہ رمضان پر آپ کا سارا سال موقوف ہے، اس کو ٹھیک گزاریں۔ لیکن یہ ایک نقطہ ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ جڑی ہوئی دوسری بات، لیکن یہ خود سے نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ پاک کا کرم شامل حال نہ ہو، اللہ پاک کی توفیق شامل حال نہ ہو۔ اللہ چاہے گا نا کہ آپ کے لیے رمضان کو صحیح گزارنا آسان ہو جائے تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، اللہ نہیں چاہے گا آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے ابھی رمضان میں 12 دن ہیں ابھی رمضان میں، ابھی سے اللہ پاک سے رو کر ہر نماز کے بعد یہ دعا کرنا شروع کریں، اے اللہ اس دفعہ کا رمضان یکسوئی والا ہو، تیری محبت والا ہو، تیری معرفت والا ہو، تیرے نبی سے محبت والا ہو، تیرے نبی کی محبت میں رونے دھونے والا ہو، اے اللہ درود والا ہو، مراقبے والا ہو، ذکر والا ہو، نگاہوں کی حفاظت والا ہو، زبان کی حفاظت والا ہو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہو، تہجد والا ہو اور اشراق والا ہو، چاشت والا ہو، اوابین والا ہو، رو کے اللہ پاک سے اس کی دعا کرنی ہے، ابھی سے دعا کرنی۔ جب آپ ابھی سے اللہ پاک سے اپنے رمضان کو اچھا دعا کے ذریعے سے اچھا بنوائیں گے تو رمضان کے اچھا بنتے ہی سارا سال اچھا بن جائے گا۔ یہ دو باتیں اہم ہیں، سارا سال رمضان پر موقوف ہے، جیسا رمضان ویسا سارا سال۔ اور رمضان کیسے اچھا ہوگا؟ ابھی سے روئیں اللہ کے سامنے، یا اللہ اگر رمضان میں آپ کی توفیق شامل حال نہ ہوئی اور رمضان میں بھی میری جماعتیں فوت ہونے لگیں اور رمضان میں بھی میں تہجد سے محروم رہا، رمضان میں بھی میری نگاہیں پاک نہ رہ پائیں، رمضان میں بھی میں نے غیبت نہ چھوڑی، رمضان میں بھی میں نے دھوکہ نہ چھوڑا، جھوٹ نہ چھوڑا، گالیاں نہ چھوڑی، میوزک سننا نہ چھوڑا، اے اللہ پھر سارا سال نہیں چھوڑ سکوں گا، اس لیے مہربانی کر رمضان میں میری حفاظت فرما، رمضان میں میری مدد فرما اور میرا رمضان اچھے سے اچھا بنا۔ تو بھائی کیا خیال ہے، دعائیں کریں گے انشاءاللہ؟ یہ دو باتیں آج عرض کرنی ہے، اگلی دفعہ اگر زندگی رہی تو ہم یہ بات کریں گے کہ رمضان میں کرنا کیا ہے،
رمضان گزارنا کیسے ہے، کون کون سے کام رمضان میں کرنا زیادہ ضروری ہیں تاکہ رمضان ہمارا قیمتی سے قیمتی بن جائے، اور اس رمضان سے جتنی رحمتیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ نازل کرنا چاہتے ہیں وہ ساری رحمتیں ہم لوٹ لیں۔ یہ اگلی دفعہ بات ہوگی، لیکن اس دفعہ یہ ضرور سمجھ کے جائیں، سب کو بتائیں رمضان اچھا گزارنا، ورنہ سارا سال پریشان رہو گے۔ اور دوسری بات، ابھی سے اللہ سے مانگو، اے اللہ رمضان میں اپنی توفیق شامل حال فرما، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے اللہ تیری توفیق کے بغیر بھلا میں رمضان اچھا گزار سکتا ہوں؟ تیری توفیق کے بغیر بھلا میں برائی سے بچ سکتا ہوں؟ تو ہی بچائے گا، اللہ بچائے گا، گناہوں سے اللہ بچائے گا۔ یوسف علیہ السلام کتنے بڑے نبی ہیں، کیا نبی کا کتنا بڑا ایمان ہوتا ہے، لیکن جب زلیخا نے ان کو بلایا، اپنی طرف بلایا، زلیخا نے اپنی طرف بلایا، تنہائی ہے، کوئی نہیں ہے، اتنی خوبصورت عورت پاس ہے اور سارے اسباب مہیا ہیں، لیکن جب عورت نے اپنی طرف بلایا تو یہ نہیں کہنے لگے کہ چل یہاں سے، تو نہیں میرا کچھ بگاڑ سکتی، تو نہیں مجھے ورغلا سکتی، یوں نہیں کہا، فرمانے لگے معاذ اللہ، قال معاذ اللہ، اے اللہ تو بچائے گا۔ وراودته التي هو في بيتها وقالت هيت لك، بلایا اس نے تو فرمانے لگے اللہ، اے اللہ تو ہی بچائے گا، اللہ ہمیں بچائے گا نا تو پھر انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی۔ تو بہت مانگیں، بہت مانگیں، بہت مانگیں، ہر نماز کے بعد اہتمام سے مانگیں، اے اللہ اس دفعہ کا رمضان مجھے اچھا گزارنے کی توفیق دے، اعمال کی پابندی والا، تقوی پرہیزگاری والا، یکسوئی والا، صحت والا، بشاشت والا، عافیت والا، بیزاری والا نہیں، بشاشت والا۔ اور یہ بھی دعا کریں، یا اللہ تیرے بندے کمزور ہیں، ویسے ہی ایمان ہمارا بہت کمزور سا ہے، مہربانی کر اس دفعہ کے رمضان کو ذرا ٹھنڈا کر دے تاکہ رمضان کے روزے رکھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ لیکن اگر رمضان ٹھنڈا ہو گیا نا پھر بھی کسی نے نہیں رکھا تو اور زیادہ گناہ گار ہو جائے گا۔ پھر حضرت علی فرماتے ہیں مجھے دنیا سب سے زیادہ محبوب عمل یہ ہے کہ شدید گرمی ہو اور میرا روزہ ہو۔ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے یہ عمل کہ پیاس سے میری زبان خشک ہو رہی ہو اور میرا روزہ ہو اللہ کی رضا کے لیے۔ تو بھائی کیا خیال ہے، یہ دونوں باتیں ذہن نشین کر لی نا انشاءاللہ، اوروں کو بھی بتائیں گے نا، اپنے گھر بھی جا کے بتائیں گے نا، اوروں کو بھی بتائیں گے نا، اتنا اس کو پھیلائیں، اتنا اس کو پھیلائیں کہ ساری امت مسلمہ رمضان سے پہلے فکر مند ہو جائے، رمضان سے پہلے فکر مند ہو جائے کہ اس دفعہ کا رمضان ہمیں ٹھیک گزارنا۔